الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت عنقریب رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. میرے بھائیوں، گزرے ہوئے رمضان میں ہمارے بہت سارے دینی بھائی اس دنیا میں موجود تھے، مگر اب وہ نہ رہے، اور پتہ نہیں اس آنے والے رمضان میں ہم میں سے کون رہتا ہے اور کون نہیں رہتا. میرے بھائیوں، انسان کی زندگی کا سفر بہت تیزی سے چل رہا ہے. دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے، ہر انسان سے خطائیں، لغزشیں اور گناہ ہوتے ہیں. حضرات انبیاء علیہم السلام کے علاوہ دنیا میں کوئی انسان معصوم نہیں ہے. جب ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے معافی کا ایک طریقہ رکھا ہے، اور وہ ہے توبہ. کہ توبہ اور استغفار سے رب العالمین ماضی کے گزرے ہوئے زمانے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت بڑا قدردان ہے. جب انسان اپنے ماضی کے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اللہ تعالی معاف بھی فرما دیتے ہیں گناہوں کو، اور نیک اعمال کی بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. زندگی میں سکون بھی عطا فرما دیتے ہیں، مال میں فراوانی، رزق میں برکت، اولاد میں اطاعت، بیوی میں فرما برداری بھی عطا فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت کو توبہ اور استغفار بہت پسند ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. ہم اس وقت تک ان قوم کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں موجود ہوں گے، اور جب تک یہ لوگ استغفار کر رہے ہوں گے. گویا اللہ کے عذاب کو روکنے والی دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود. دوسرا، استغفار. آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو دنیا سے پردہ فرما گئے. اب صرف ایک چیز ہے اللہ کے عذاب کو روکنے والی،
قرآن کریم میں اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا وہ ہے استغفار کرنا، کہ جب انسان اپنے گناہوں پہ ندامت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے عذاب کو، اپنے قہر کو اس سے روک دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا بندہ فرما رہے ہیں جنہوں نے زندگی بھر گناہ کیے ہیں، ظلم و ستم میں اور گناہوں میں زندگی گزری ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کہہ دیجئے ان ظالموں سے، ان گناہ گاروں سے، ان فاسقوں سے، ان شراب پینے والوں سے، ان سود کھانے والوں سے، اپنی راتوں کو گناہوں میں گزارنے والوں سے، لیکن ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، فرما دیجئے ان میرے بندوں سے۔ کون سے بندے؟ جنہوں نے زندگی میں گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا۔ معلوم ہوا کہ انسان گناہ کر کے کسی اور پر ظلم نہیں کرتا بلکہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، چونکہ گناہوں کی سزا اسے خود بھگتنی ہے، اعمال کی سزا اسے ہی ملنی ہے، قبر اور حشر میں اپنے اعمال کا بدلہ خود اسے ہی ملنا ہے۔ اس لیے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، میرے ان بندوں سے کہو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ چند گناہ کو معاف کرے گا، جمیعا، اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ کرو اللہ کی طرف، اور صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف توبہ کرو۔ اور جب تم توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں کیا عطا فرمائے گا؟ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن اللہ اپنے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے بھی چل رہا ہوگا اور ان کے دائیں بھی چل رہا ہوگا۔ یہ کہیں گے اے اللہ ہمارے نور کو مکمل فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو مکمل کر دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ اصل رسوائی قیامت کے دن کی رسوائی ہے، دنیا کی رسوائی کوئی رسوائی نہیں ہے۔ یہاں انسان رسوا ہوتا ہے چند آدمیوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، چند ساتھیوں کے سامنے۔ قیامت کے دن رسوائی ہوگی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت امام الانبیاء تک، تمام انبیاء موجود ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، محققین بھی ہوں گے، مفسرین بھی ہوں گے، محدثین بھی ہوں گے، مناظرین بھی ہوں گے، متکلمین بھی ہوں گے، مبلغین بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس دن رسوا نہیں کرے گا۔ یہ وہ ایمان والے ہوں گے جن کی زندگی میں توبہ ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور صدق دل کے ساتھ توبہ کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 90 مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا فرمایا۔ سب سے آخری مقام یہ ہے جو 28ویں پارے میں آخری صفحے میں ہے۔ اللہ نے سب سے آخری مقام جس میں ہم سب کو خطاب کر کے جو حکم دیا ہے وہ توبہ کا حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم حکم ہے کہ اللہ نے سب سے آخری میں اپنے بندوں کو جب ایمان کے رشتے سے مخاطب فرمایا تو جس حکم کی طرف توجہ دلائی وہ حکم ہے توبہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم یقیناً اپنے رب کی طرف بخشش طلب کرو، تمہارا رب تو گناہوں کا معاف کر دینے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے مال کو بھی بڑھا دے گا، تمہارے رزق میں برکت بھی دے گا، تمہیں نرینہ اولاد بھی دے گا، تمہیں باغات بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی دے گا۔ تو
تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو جس بات کے ساتھ جوڑ رہے ہیں وہ ہے توبہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ، یہ عمل بہت ہی پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، بڑا نیک بخت ہے وہ انسان، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہو۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جس کے پاس پلاٹ ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، سرکاری نوکری ہو۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ نیک بخت اور خوش نصیب وہ انسان ہے جس کے نامہ اعمال میں اعمال استغفار سے بھرا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ تعالیٰ تین چیزیں اسے عطا کرے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے، ہر تکلیف سے اس کو نکال دے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کے راستے کو بند کر کے کشادگی کا راستہ پیدا کر دے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ آج دنیا میں جو لوگ پریشان ہیں انہی تین باتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، روزی کی وجہ سے پریشان ہے، یا پھر بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، یا پھر پریشانی ہے کسی اور مصیبتوں کی وجہ سے۔ امام الانبیاء نے کتنا خوبصورت وظیفہ بتایا سب کے لیے، من لزم الاستغفار، تم استغفار کو لازم پکڑو، اللہ تمہاری پریشانیاں بھی دور کرے گا اور وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا وہم و گمان نہ ہوگا۔ آج دنیا کا کوئی عامل، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی وظیفہ ہمیں دے دے تو ہم اس وظیفے کو نہیں چھوڑتے، لے لیتے ہیں۔ کائنات میں سب سے افضل انسان امام الانبیاء، جن کی زبان سے نکلنے والی ہر بات صدق اور سچائی پر 100% مبنی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر تکلیف اور پریشانی سے بچنا ہو تو استغفار کو لازم پکڑو۔ اللہ رب العزت انسان کی توبہ پر کتنا خوش ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنی سواری پر سامان رکھا ہو اور زاد راہ بھی ہو، توشہ بھی ہو، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوں، اور وہ جنگل میں سفر کر رہا ہے۔ ایک جگہ راستے میں وہ ٹھہرا آرام کرنے کے لیے، سواری کو اس نے چھوڑ دیا، سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو سواری کو نہیں پایا، کہیں سواری بدک گئی۔ اب یہ جنگل میں دائیں بائیں سواری کو ڈھونڈتا ہے، سواری نہیں ملتی۔ سواری پر اس کا کھانا بھی ہوتا ہے، زاد راہ بھی ہوتا ہے، توشہ بھی ہوتا ہے۔ یہ تلاش کرتے کرتے تھک جاتا ہے، مایوس ہو کر آ کر واپس درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، اپنی موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، لیٹا ہوتا ہے، آنکھیں بند ہے۔ اچانک آنکھ کھلتی ہے تو اپنی سواری کو اپنے سامنے پاتا ہے، تو یہ کتنا خوش ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے توبہ کا وقت رکھا ہے مرض الموت تک، جب تک غرغری کی صورت نہ ہو، انسان کی سانس اکھڑنے نہ لگے، ہچکیاں شروع نہ ہو جائے اور آخری مرض الموت شروع نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغری کی حالت شروع نہ ہو۔ اس سے پہلے جب بھی بندہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رب العالمین کو تو یہ کتنی پسند ہے توبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جس کا نام کفل تھا۔ یہ روایت سنن ترمذی میں ہے اور امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں نقل کی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کفل، زندگی گناہوں میں گزری۔ ایک دفعہ ایک خاتون اس کے پاس قرض لینے کے لیے آئی، وہ بہت مجبور تھی، حالات کی وجہ سے، فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی وجہ سے بہت ہی زیادہ وہ کمزور پڑی ہوئی تھی، بہت ہی مجبور تھی اور بہت غربت کی زندگی گزار رہی تھی۔ کفل نامی شخص نے اس خاتون سے کہا کہ میں تم کو 60 دینار دوں گا، لیکن اس شرط پہ دوں گا کہ معاذ اللہ میں تمہارے ساتھ زنا کروں گا۔ عورت تو راضی نہیں ہوئی، چلی گئی، لیکن اپنے بچوں کا فقر و فاقہ اور گھر کی حالت اور تنگی اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ پھر وہ عورت اس کفل نامی شخص کے پاس آئی تو اس شخص نے کہا میں اس وقت تک پیسے نہیں دوں گا جب تک میں اپنی خواہش پوری نہ کر لوں۔ بہرکیف اس شخص نے 60 دینار دیا۔ عورت کے جسم پر کپ کپی طاری تھی، جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، لرزہ طاری تھا۔ کفل نے کہا میں نے تجھے مجبور تو نہیں کیا،
تو خود آئی ہے نا؟ اس خاتون نے کہا میں نے اپنی زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا، کبھی میں نے زنا نہ کیا، مجبوری نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، اس لیے میرے جسم پر لرزہ طاری ہے کہ خدا کو کیا جواب دوں گی۔ کفل نے کہا زندگی میں تو نے کبھی گناہ نہ کیا، آج کے بعد میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے اس خاتون کو 60 دینار دیا اور پھر بھیج دیا، اور پھر کفل نے توبہ کر لیا، رات میں سویا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ جب صبح لوگ آئے تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ زندگی گناہوں میں گزری ہے، ایک دن پہلے توبہ کیا۔ اللہ کتنا بڑا ستار ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے سارے گناہ بھی معاف کر دیے، اور اللہ ستار ہے، گناہوں پہ پردہ پوشی بھی فرما دیا۔ دروازے پہ لکھا ہوا آ گیا کہ ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ کو توبہ کرنے والے لوگ پسند ہیں، اللہ کو پاک صاف رہنے والے لوگ بندے پسند ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بنوں۔ اللہ کس کو اپنا محبوب بندہ فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ میرا محبوب ہے جس کی زندگی میں توبہ ہوگی۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے التوابین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے، راستے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا زعزان کندی، یہ بانسری بجا رہا تھا، گانا گا رہا تھا، اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا اور اس کے گانے کی آواز سنی تو کہا کہ کاش یہ اپنی اس خوبصورت آواز سے قرآن پڑھتا، کاش یہ اپنی خوبصورت آواز میں اللہ کا قرآن پڑھتا۔ یہ بات کہہ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے۔ اس کے کانوں میں یہ جملہ پڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی یہ کیفیت نشے کی ختم ہوئی۔ اس نے پوچھا یہ کون شخص تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کہا یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو کہہ رہے تھے کہ تمہارے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، کاش یہ اپنی آواز میں اللہ کا قرآن پڑھتا۔ کہا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ فرمایا میں توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد نہ بانسری بجاؤں گا نہ گانا گاؤں گا۔ صدق دل سے توبہ کی، پھر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیثوں کو یہ بندہ نقل کرنے والا بن گیا۔ زندگی اطاعت میں گزری، ایک جملے نے ان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ بنیادی وجہ کیا تھی؟ زندگی میں توبہ تھی۔ تو اللہ رب العزت کو توبہ بہت پسند ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے التوابین میں حضرت عبداللہ ابن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ ابتدا میں ان کی بھی زندگی فسق و فجور میں گزری ہے۔ ایک دفعہ اسی طرح شراب کی محفل لگی ہوئی تھی اور یہ ناچ گانے میں مست تھا۔ ان سے ظہر کی نماز بھی گئی، عصر کی نماز بھی گئی، مغرب و عشاء کی نماز بھی گئی، اور یہ نشے کی حالت میں لیٹ گئے۔ ان کی ایک باندی تھی جو بہت نیک وکار اور متقی تھی۔ اس باندی نے تندور سے ایک چھوٹا سا انگارہ لایا، مالک کی آنکھ لگی ہوئی تھی، وہ انگارہ لیا اور ان کے پاؤں کی پنڈلی سے لگا دیا۔ عبداللہ ابن مرزوق ایک دم اٹھ گئے اور چیخ ماری، کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں، یہ چھوٹا سا انگارہ ہے۔ کہا تم نے مجھے اس کے ذریعے سے جلانا چاہ رہی ہو؟ خادمہ نے کہا آقا آپ کی زندگی شراب و کباب میں گزر رہی ہے، نافرمانی میں گزر رہی ہے، آج آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، یہ ایک چھوٹا سا انگارہ ہے، آپ اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ آپ رب کی نافرمانی سے باز کیوں نہیں آتے؟ یہ معمولی سا انگارہ آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ کی نیند ختم ہو گئی، آپ کا نشہ ختم ہو گیا، اس نے آپ کو بیدار کر دیا، آپ کی زبان سے چیخ نکل گئی، آخرت کی ہولناکیاں کیسے برداشت کریں گے؟ بس یہ بات اس کے دل پہ اثر کر گئی۔ جتنے خدام تھے سب کو آزاد کیا، جو مال تھا اللہ کے نام پہ صدقہ کیا۔ اس کے بعد کی زندگی عبداللہ ابن مرزوق کی عبادت و ریاضت میں گزری۔ اس لیے جب انسان گناہ کر رہا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اس گناہ کی سزا بہت بڑی آنے والی ہے۔ کبھی تندور کے کنارے کھڑے ہوں، کبھی بھٹی کے کنارے کھڑے ہوں، آگ لگی ہو، دیکھیں کس طرح آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں، کس طرح کبابیں تل رہے ہوتے ہیں۔ آج یہ مرغی کا گوشت پکتا ہوا نظر آتا ہے، ایک دن میرے اور آپ کے جسم بھی جہنم کی آگ میں پکتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر یہ زندگی گناہوں میں گزر گئی،
آج تو صرف ذرا سی تپش لگ جائے ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں کر پاتے ہیں، جہنم کی گرمی انسان کیسے برداشت کرے گا؟ تو بھائی اللہ کو وہی لوگ پسند ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، جن کی زندگی توبہ میں گزری، یہ رب العالمین کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے التوابین میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، بارش نہیں برس رہی تھی، سارے لوگ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ بارش برسا، بارش برسا، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے کہا نکلو استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ بارش برسائے گا۔ سارے انسان نکلے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، جوان بھی، ایک میدان میں جمع ہو گئے، سب دعا کر رہے ہیں مگر بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں مگر سب ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں، اے اللہ تو بارش برسا دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ اس مجمع میں ایک انسان ہے جس نے 40 سال سے میری نافرمانی کی ہے، آج تک کبھی اس نے میری بڑائی کا بول نہیں بولا، کبھی نماز نہیں پڑھی اور میرے حق میں ذکر کا کبھی کوئی جملہ نہیں بولا، اس لیے میں نے بارش کو روک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ وہ کون آدمی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تو آواز دے، جو نافرمان ہے اس تک آواز پہنچ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ فرمایا تم آواز دے دو، ہم تمہاری آواز کو پہنچا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چڑھے اور آواز دی کہ وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ باہر نکلے، اس کی وجہ سے بارش بند ہو گئی۔ اب جو نافرمان تھا اسے پتا تھا کہ گناہ میں زندگی تو میری گزر رہی ہے، اس نے سر پہ چادر ڈالی، اپنا سر نیچے کیا اور اللہ کے سامنے رونے لگا اور ندامت کے آنسو بہائے کہ یا اللہ گناہ گار اور فاسق تو میں ہی ہوں، 40 سال کا نافرمان میں ہی ہوں، آج اگر میں مجمع سے نکلوں گا سب کے سامنے میری رسوائی ہوگی کہ اس کی وجہ سے بارش بند ہوئی تھی۔ یا اللہ تو نے اب تک میرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا، آج بھی میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، آج کے بعد سے پھر کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اس نے ندامت کے آنسو بہائے، ابھی سر اٹھایا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے موسلا دھار بارش برسا دی۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے کہا کہ 40 سال کا نافرمان بندہ اس مجمع میں ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بارش روک رکھی ہے، وہ بندہ تو ابھی اس مجمع سے نکلا بھی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے موسلا دھار بارش برسا دی، کیا بات ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ کوئی بندہ بھی اس مجمع سے نہیں نکلا، پھر بارش آپ نے برسا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کی وجہ سے میں نے بارش روک رکھی تھی اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ بتا تو صحیح وہ کون سا بندہ ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ اس نے 40 سال میری نافرمانی کی، میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہا، میں نے گناہوں پہ کبھی اسے رسوا نہیں کیا، آج تو اس نے توبہ کر لی، میں کیوں اس کو رسوا کروں؟ موسیٰ میں لوگوں کو چغلی سے منع کرتا ہوں، پھر میں خود اس کی چغلی کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بندہ کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ بندہ کون ہے۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ 40 سال کا نافرمان ہے مگر ندامت کے آنسوں کے 2 قطرے ٹپکاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں استغفار کو لازم پکڑ لیں، کیونکہ نہ جانے کس کی زندگی میں آئندہ رمضان کا مہینہ ملتا ہے کہ نہیں۔ بھائی زندگی تو سب کی گزر جاتی ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کی بھی زندگی گزرتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کی بھی زندگی گزر جاتی ہے، جو روزہ رکھتا ہے اس کی بھی زندگی گزر جاتی ہے، جو نہیں رکھتا اس کی بھی زندگی گزر جاتی ہے، جو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے اور روتا ہے اس کی بھی زندگی گزرتی ہے، جو شراب کے اڈے پہ شراب پیتا ہوا ناچتا ہے اس کی بھی زندگی، اس کی بھی رات گزر جاتی ہے، اس کی بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کی مانتا ہے اس کی بھی زندگی گزر جاتی ہے اور جو اللہ کی نہیں مانتا اس کی بھی زندگی گزر جاتی ہے، مگر کامیاب وہی ہے جس کی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزرے، توبہ استغفار کے ساتھ گزرے۔ اللہ رب العزت کو توبہ بہت پسند ہے، جب توبہ کے 2 آنسو بہہ جائیں اللہ رب العالمین بڑے قدردان ہیں، سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ التوابین میں ہے، ان کی بھی ابتدا کی زندگی فسق و فجور میں، گناہوں میں گزری۔ ایک دفعہ نشے کی حالت میں یہ رقص کر رہے تھے، ناچ رہے تھے، باندی گانا گا رہی تھی، بانسری بجا رہی تھی۔ ایک شخص اس کے گھر کے دروازے سے گزر رہا تھا، وہ آواز دی، دستک دی، جب یہ باندی دروازہ
کھولنے کے لیے آئی تو اس شخص نے کہا صاحب هذه الدار حر او عبد، اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ انہوں نے کہا آزاد ہے۔ کہا کہ اگر یہ غلام ہوتا تو ایسی حرکتیں نہ کرتا۔ پھر وہ شخص ایک جملہ کہا لو کان عبدا لاستعمل ادب العبودیہ، اگر یہ غلام ہوتا اللہ کا تو اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں نہ گزارتا۔ واقعی یہ آزاد ہے جو اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر ناچ رہا ہے، گانا گا رہا ہے۔ یہ جملہ کہہ کر وہ اللہ والا چلا گیا۔ بشر حافی کے کانوں میں یہ جملہ پڑ گیا۔ باندی سے پوچھا کون تھا؟ باندی نے کہا کوئی نیک شخص تھا جو یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ واقعی یہ آزاد ہے، اگر یہ غلام ہوتا تو زندگی اللہ کی عبدیت میں عبادت میں گزارتا۔ کہا وہ آدمی کہاں گیا؟ کہا کہ اسی راستے میں گیا ہے۔ بشر حافی برہنہ پاؤں بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے کون سا جملہ کہا؟ اس شخص نے پھر یہ جملہ کہا لو کان عبدا لاستعمل ادب العبودیہ وترک اللہو، اگر یہ اللہ کا غلام ہوتا تو اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں نہ گزارتا اور لہو و لعب کی زندگی نہ گزارتا۔ بشر حافی نے اس شخص سے کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، اس کے بعد میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ برہنہ پاؤں گھر سے نکلے تھے، اس لیے ان کا لقب حافی پڑ گیا، یعنی ننگے پاؤں چلنے والے۔ پھر زندگی ایسی عبادت میں گزاری کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے جس دن بشر حافی کا انتقال ہوا، فجر کی نماز کے بعد نماز جنازہ اٹھا۔ اتنے لوگ تھے ان کی نماز جنازہ میں، ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں اس کو کندھا دوں۔ ازدحام اتنا زیادہ تھا، جنازے کو پیدل لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے قبرستان پہنچے، ازدحام اتنا زیادہ تھا کہ شام جا کر قبرستان پہنچے۔ اس وقت ابو علی مدائنی نے فرمایا ہذا شرف الدنیا قبل شرف الآخرہ، یہ اللہ نے آخرت سے پہلے دنیا میں ان کو عزت عطا فرمائی۔ اتنے لوگوں کی کثرت، اتنے لوگوں کا جنازے میں شریک ہونا، اتنے لوگوں کا جنازے کو کندھا دینا، ہر آنکھوں کا اشک بار ہونا، ہر دل کا غمگین ہونا، ہر ایک کا اٹھتے ہوئے قدموں کے ساتھ استقبال کرنا، یہ اصل میں محبت ہے۔ زندگی وہ ہے جو آدمی ایسی گزار کے جائے، دنیا سے جائے تو ہر آنکھ اشک بار ہو، ہر آدمی جنازے میں شرکت کے لیے دوڑتا ہوا آئے کہ یہ وہ شخص تھا جو اپنی زندگی میں اخلاق کی خوشبو بکھیرتا تھا، جو یتیموں غریبوں مسکینوں کا ساتھ دیتا تھا، یتیموں کا آسرا بنتا تھا، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا۔ زندگی ایسی گزار کے جائیں، دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ مار دینا تو آسان ہے، غریب یتیم کا مال قبض کر لینا تو آسان ہے، رشوت سود کی زندگی گزار دینا تو آسان ہے، محبت اپنائیت کی زندگی گزار دینا، دلوں میں لوگوں کی محبت پیدا کر کے چلے جانا، اللہ کو راضی کر دینا، یہ زندگی اللہ کو محبوب ہے۔ حضرت مولانا روم علیہ رحمہ مثنوی میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، ایک شخص تھا جو گویہ تھا، بہت اچھا گاتا تھا۔ یہ شخص جوان تھا، آواز بڑی پیاری تھی، لوگ اس کا گانا سننے آتے تھے۔ جب یہ شخص بوڑھا ہو گیا، آواز خراب ہو گئی، آواز بدل گئی تو کوئی اس کے گانے کو سنتا نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ نوبت ایسی آ گئی کہ اس شخص پر فقر و فاقہ آ گیا، کسی مجلس میں جاتا تو کوئی اس کا گانا نہیں سنتا۔ ایک دن زندگی سے مایوس ہو کر مدینہ کی قبرستان میں پہنچا، وہاں ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگا، کہنے لگا یا اللہ میں ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، گانا گانے میں گزار دی، اسی فسق و فجور میں زندگی گزارا، آج میں اے اللہ توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ جب تک آواز خوبصورت تھی لوگ سنتے تھے، آج لوگوں نے سننا بھی چھوڑ دیا، فقر کی حالت آ گئی، اللہ کے سامنے رویا، گڑ گڑایا۔ مولانا روم علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں دیکھا کہ کوئی فرما رہے ہیں کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو کھانا نہیں کھایا، عمر اس کے لیے کھانا لے کر جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، کھانا لیا اور تلاش کرتے ہوئے اسی جگہ پہنچے تو دیکھا قبرستان میں وہ رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر پڑی تو وہ شخص گھبرا گیا کہ ابھی تو حضرت عمر چھوڑیں گے نہیں، کوڑے سے ماریں گے، زندگی تو میری گناہوں میں گزری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر بھاگنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھاگو نہیں، تمہارے لیے کھانا لایا ہوں۔ کھانا اس کے سامنے رکھا، جب وہ کھانا کھانے لگا تو کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں کھانا نہیں کھایا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، آواز آئی کہ ایک میرا نیک بندہ جو توبہ کر لی ہے، کھانا نہیں کھایا ہے، عمر اس کے لیے کھانا لے جا کر دو۔
فوراً وہ شخص سجدے میں گرا، اللہ کے سامنے ہچکیاں لے کر رونے لگا، یا اللہ زندگی گناہوں میں گزری ہے، میں نے زندگی گناہوں میں گزاری ہے، آج پہلی دفعہ تیری طرف متوجہ ہوا اور میں نے صدق دل سے میں نے آنسو کے 2 قطرے بہائے۔ تو کتنا قدردان ہے کہ عمر کو کھانا دے کر میرے لیے بھیج دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبوں کو صدق دل کے ساتھ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔